ہمارا کوئی امام نہیں ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارا کوئی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن اور حدیث کے. یہی ہمارا منہج اور یہی ہمارا جو ہے وہ راستہ ہے. وہ صحابہ پر ایمان لانا کہ صحابہ تھے، ان کا ایک وجود تھا، ان کی ایک اہمیت تھی، وہ شخصیات موجود تھی، ان کی ایک محنتیں تھیں، پھر ان کے ساتھ ایک محبت کرنا، یہ سارا وہ منہج ہے جو کہ منہج سلف صالحین میں منہج اہل الحدیث کے اندر شامل ہے. یہ جو لفظ منہج ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اہل سنہ کے نزدیک کیا ہے اور منہج سے مراد کیا ہوتی ہے؟ منہج کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں مختلف اس کے ایک اور لفظ آیا ہے جو اس کا مترادف ہے، وہ ہے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت بنائی اور ایک منہاج بنایا. تو منہج کا اصل جو معنی ہے وہ ایک طریقہ، ایک راستہ جس پر کوئی افراد یا قوم ایک چلتی ہے، اس کو منہج کہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ جو شریعت ہے وہ ہمارا منہج ہے. البتہ چونکہ اور اس کے جو اصل خالص شریعت ہے، چونکہ اس کے مقابلے میں اور بہت سے طریقے وجود میں آ گئے اور ایجاد ہو گئے، تو پھر جو اصل راستہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جس پر صحابہ چلے ہیں، اسی کو منہج کہا جاتا ہے. اور منہج جو ہے پوری شریعت کو ہی جو ہے وہ منہج کہہ دیا جاتا ہے. اس میں عقیدہ بھی شامل ہے، اس میں عبادت بھی شامل ہے، اس میں تجارت بھی شامل ہے، اس میں سیاست بھی شامل ہے، اس میں جو ہے وہ تعلقات اور حکمرانوں کے تعلق سے جو تصورات ہیں، یہ سب چیزیں منہج کے اندر شامل ہوتی ہیں. لیکن چونکہ اس منہج کے اندر بہت ساری بعد میں ایسی چیزیں وجود میں آئیں کہ جنہوں نے اصل شریعت کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی اور اس عقیدے کو، اس تصور کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو علماء اور محدثین رحمہ اللہ نے اس منہج کو درست کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی پختگی کے لیے بڑی محنت کی اور اس کو واضح کیا کہ نہیں، اس مسئلے کے اندر یہ چیز اس طریقے سے ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین کی صفات کا معاملہ ہے. اب صحابہ کے دور میں اس پہ کوئی بحث نہیں ہوتی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے، نزول کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، عرش پر مستوی ہے کہ نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے. اس قسم کی بحث صحابہ کے دور میں نہیں تھی. جس دور میں یہ بحث آنا شروع ہوئی تو پھر لوگوں نے چونکہ اس کے اندر اپنے اپنے تصورات کو ڈالنے کی کوشش کی، غیر اسلامی تصورات کو داخل کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت علماء اور محدثین نے اسٹیپ لیا کہ انہوں نے پھر اس جو اصل اسلامی تصور تھا اللہ رب العالمین کی صفات کے تعلق سے، اس کو واضح کیا کہ صحابہ جو ہے وہ صفات کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے تھے، اور اس کے حوالے سے جو اصول ہیں ان کو واضح کیا گیا کہ صفات کے تعلق سے جب بھی آپ کوئی بات کریں گے تو ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گے. اور وہ اصول کہاں سے آئے؟ وہ اصول صحابہ کے زمانے سے آئے. تو یہ اصل منہج ہے. اور چونکہ یہ منہج چلا آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور اس کے بعد پھر صحابہ اور پھر تابعین اور تبع تابعین، اس لیے ہم اس کو منہج سلف صالحین بھی کہہ دیتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ چونکہ سلف صالحین کا جو منہج تھا وہ قرآن و حدیث تھا، تو لہذا جو قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اپنے آپ کو اہل سنہ بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں. ہم الحمدللہ اہل الحدیث ہیں. اہل الحدیث کے نام سے ہماری جو شناخت ہے یا جو تعارف ہے یا جو ہمارا ایک یعنی لوگوں کے سامنے ایک تعارف ہمارا جاتا ہے اہل الحدیث کے نام سے، تو یہ بطور ایک مسلک کے نہیں ہے، بطور ایک منہج کے ہے. ہمارا کوئی امام نہیں ہے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارا کوئی کتاب نہیں ہے سوائے قرآن اور حدیث کے. یہی ہمارا منہج اور یہی ہمارا جو ہے وہ راستہ ہے. تو ہم اس لیے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں کیونکہ آج بہت سارے فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور ہر شخص، ہر فرقہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی غیر جو ہے وہ شخص کی طرف اپنے آپ کو تصور نسبت کرتا ہے. کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہا ہے، کوئی بریلوی کہہ رہا ہے، کوئی شیعہ کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ جہمیہ، معتزلہ، رافضیہ، اور بہت سارے فرقے ہمارے وجود میں آ چکے ہیں. تو اب ہم اپنا تعارف کرانے کے لیے کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے جی ہم قرآن و حدیث کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، منہج اس کو اپناتے ہیں، لہذا ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں یا اہل الاثر کہتے ہیں، اور یہی ہمارا منہج ہے. اب جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ کا منہج کیا ہے عقیدے کے اندر، تو اپنا منہج ہم واضح کریں گے. ہم سے جب پوچھا جائے گا کہ جو حکمرانوں کے تعلق سے آپ کا منہج کیا ہے، کہ آپ خروج تو نہیں کرتے، اس کے اندر اپنا عقیدہ منہج واضح کریں گے. ہم سے جب پوچھا جائے گا کہ جی عبادت کے تعلق سے آپ کا منہج کیا ہے، تو ہم بتائیں گے کہ جی ہم بدعت کو اختیار نہیں کرتے، ہم سنت کے اوپر چلتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپناتے ہیں. تفسیر قرآن کے تعلق سے آپ کا منہج کیا ہے، اس کے اندر اپناتے ہیں. جیسا کہ ابھی شیخ نے ذکر کیا صحابہ کے تعلق سے، تو صحابہ کے تعلق سے ہمارا منہج کیا، صحابہ کے تعلق سے ہمارا منہج یہی ہے کہ جو ہے وہ صحابہ پر کے ساتھ محبت کرنا، اور صحابہ بلکہ صحابہ پر ایمان لانا کہ صحابہ تھے، ان کا ایک وجود تھا، ان کی ایک اہمیت تھی، وہ شخصیات موجود تھی، ان کی ایک محنتیں تھیں، پھر ان کے ساتھ ایک محبت کرنا، اور پھر ان کے نقش قدم پر چلنا، اور ان کے فضائل کو بیان کرنا، اور ان فضائل کی بنیاد پر ان سے محبت رکھنا. یہ سارا وہ منہج ہے جو کہ منہج سلف صالحین میں منہج اہل الحدیث کے اندر شامل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت ہے میری، جو علماء ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اور بالکل برحق سمجھتے ہیں کہ فتنوں کے دور کے اندر اگر آپ نے فتنوں سے بچنا ہے تو آپ کو منہج، صحیح منہج کو اختیار کرنا پڑے گا. اگر آپ صحیح منہج پر نہیں چلیں گے
تو بعد میں آنے والا کوئی بھی شخص جو بھی قرآن مجید کی تفسیر انٹرپریشن کرے گا، حدیث کی انٹرپریشن کرے گا، آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا. اور جو آنے والے بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو پہلے سے ایک تصور چلا آ رہا ہے اس کو توڑ کے ایک نیا تصور داخل کر دیا جائے، اسلام کو ایک نئی شکل میں ڈھال دیا جائے. تو اس نئی شکل میں ڈھالنے سے روکنے کی جو بنیادی چیز ہے وہ منہج ہے. اور یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا ہے. اس کو فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو اس راستے کی پیروی کرے گا جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائے گا. اب سبیل المؤمنین کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ وہ صحابہ سے چلی آ رہی ہے. تو ہم سبیل المؤمنین کے اوپر ہی چلیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی منہج کی دعوت دی. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہی میرا راستہ ہے، اس کی تم اتباع کرو. اور یہ بھی بیان کر دیا کہ میں بھی اس کے اوپر قائم ہوں، اور میرے جو علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس بصیرت کے اوپر میں قائم ہوں اور جو میرے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں وہ اس بصیرت کے اوپر قائم ہیں. تو اسی منہج کی بڑی اہمیت ہے. ہر دور کے اندر اس منہج کی بڑی اہمیت ہے. ہر معاملے کے اندر اس منہج کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ بدعات کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، یا آپ کی تاریخی روایات کا یا حدیث کا یا تفاسیر کا معاملہ ہو.